حضور کی سیرت سے ساتھ ساتھ پچھلی امت کے جو سابقہ انبیاء گزرے ہیں ان کا بھی احوال سنا کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ 79واں لیکچر ہے، یعنی 79 لیکچر آج اس میں بیٹھے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت آدم سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، الگ الگ نبیوں کا ذکر کر رہے تھے ہم، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کی تفصیلات وہاں تک پہنچی کہ آپ ایک بڑی آزمائش سے گزارے گئے، اور اس وقت عزیز مصر جو تھا، یعنی مصر کا جو ایک بڑا عہدیدار تھا، اس کی بیوی کی طرف سے آپ کو بڑی مشکلات میں ڈالا گیا، اور جب آپ اس سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر گزشتہ آپ نے سماعت کیا کہ کس طرح عورتوں کی طرف سے طعن تشنیع ہونے لگی، تو اس نے مصر کی عورتوں کے سامنے آپ کے حسن کو ظاہر کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے پھل کو کاٹنے کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں بھی کاٹ لیں تیز چھریوں کے ساتھ۔ اس کے بعد بھی آپ پر اصرار ہوتا رہا، اور دوسری طرف اس خاتون کی نیک نامی متاثر ہوتی رہی، تو اس نے اپنے شوہر سے کہلوا کر آپ کو قید میں بھجوا دیا۔ اور یہ بات تو آپ نے دعا کے طور پر کی تھی، یا اللہ جن لوگ جس طرح مجھے گناہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس گناہ میں پڑنے سے بہتر تو میرے لیے جیل ہے، جیل خانہ ہے۔ تو اس زمانے کے حساب سے جو بھی جیل خانہ تھا، اس جیل خانے میں آپ کو پہنچا دیا گیا۔ ظاہر ہے جیل خانہ کیسا ہوتا ہے ہم تصور کر سکتے ہیں، وہاں پہ باہر والے کوئی آ کے مل نہیں سکتے، وہاں کی زندگی محدود ہوتی ہے، سب کچھ ہے، اور اب وہاں موجود لوگوں سے ہی دن رات سابقہ ہوتا ہے۔ جو لوگ وہاں موجود نظر آئیں گے یا تو اور دیگر قیدی ہوں، یا پھر وہ اس کے نگران کار ہوں، پولیس والے ہوں، تو اس وقت بندہ کیا کرے گا؟ انہی سے دوستی کرتا ہے، انہی سے بات چیت کرتا ہے۔ تو اس دوران جب آپ قید میں پہنچائے گئے تو وہاں کے لوگوں سے بات چیت کرنے پر پتہ چلا کہ وہاں 2 قیدی اور تھے پہلے سے، جن سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور وہ 2 قیدیوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو مارنے کی سازش کی ہے۔ اس الزام کے تحت وہ قید میں بھیجے گئے تھے، اور اس کے بعد ان پر مقدمہ چل رہا تھا، فیصلے آنے باقی تھے ابھی۔ تو اب آپ ساتھ وہ لوگ رہتے تھے تو ان سے بات چیت شروع ہوئی، چلتی رہی۔ ان 2 قیدیوں کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ قرآن مجید نے بھی ان کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اب ان کا کیا ہوتا ہے، ان 2 قیدیوں کی پھر سزا کون مقرر کرتا ہے، کون سزا پاتا ہے، پہلا قیدی کیا تھا، دوسرا قیدی کیا تھا، اس نے آپ سے کیا بات چیت کی، وہ جتنی تفصیل بتائی گئی ہے قید خانے کے اندر کی، وہ انشاءاللہ العزیز ہم آگے سنیں گے۔ لیکن اب ہم سرکار کی سیرت پاک پر توجہ دیتے ہیں، کیونکہ گزشتہ سیرت مبارکہ حضرت یوسف کی بیان کرتے کرتے آخری میں ٹائم اتنا کم تھا کہ ہم حضور کی سیرت بیان نہیں کر پائے تھے مختصر، تو آج ہم باقی کا ٹائم سرکار کی سیرت پاک کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ایک بار دوسری پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان نبوت ہو گیا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ بہت کم لوگ بڑے دل گھٹ کر کے اپنے آپ کو مصیبتوں میں گھیرے ہوئے حالات کے باوجود اسلام سے جڑ رہے ہیں، اور جڑنے والوں کی تعداد 40-50 کے قریب ہو گئی ہے، لیکن مخالفتیں بہت ہو رہی ہیں۔ ان مخالفتوں میں
عام لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے جو سردار مانے جاتے تھے وہ بھی ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی تم یہ مخالفت کرتے کیوں ہو، تو ان میں سے ایک ابو جہل بھی تھا. وہ کہنے لگا کہ دیکھو صاحب، ہمارا خاندان اور ان کا خاندان دونوں یہاں مکے میں رہتے ہیں. اب ہم بھی کچھ کرتے ہیں حاجیوں کے لیے، وہ بھی کچھ کرتے ہیں، تو لہٰذا اب ہم نہیں چاہتے کہ وہ خاندان ہم سے اس سلسلے میں برتری حاصل کرے، اس لیے ہم نہیں مانتے. اب کرنا کیا؟ کرنا یہ کہ آنے والے دنوں میں حج کا موسم آ رہا ہے، اور یہ بات آپ کو ذہن میں ہوگی پہلے سے کہ حج حضرت ابراہیم کے زمانے سے چل رہا ہے. حضور پاک علیہ السلام کے دور میں شروع نہیں ہوا حج قدیم زمانے سے چل رہا ہے. اس میں جو نامناسب باتیں داخل کر لی گئی تھیں ان باتوں کو حضور کے عہد شریف میں دور کیا گیا، اور خالصتاً للہ کی جانے والی عبادت حج کو بنا دیا گیا. مگر اس وقت مکۃ المکرمہ میں حضور اعلان حق فرما رہے ہیں، اور حج اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، لیکن اس وقت کا حج ایک میلے کی طرح ہوتا تھا. لوگ دور دور سے آتے، ان کے کھانے پانی کا انتظام کیا جاتا لوگوں کی طرف سے. حضور کے چاچا حضرت عباس کا خاندان، عباس کی ذمہ داری پانی پلانا تھا، حاجیوں کے پانی کا انتظام کرنا. اسی طرح ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری تھی. تو لوگ دور دور سے آتے تھے، اور ان دور دور سے آنے والوں کی وہاں پہ 2-3 دن تک موجودگی ہوتی تھی. کچھ میلے لگتے تھے، اور چونکہ الگ الگ علاقوں سے لوگ آتے تھے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کا یہ منشا تھا کہ سال سال جیسے جیسے لوگ آئیں گے ان لوگوں کے سامنے جا کے حضور اپنی بات سناتے تھے کہ دیکھو اللہ ایک ہے. ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ کام ہونے والا ہے. اب تک تو تھوڑا تھوڑا ہو رہا تھا، لیکن اب کھل کے جب بیان کر رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ بھی، حضرت عمر بھی سب اسلام میں آ گئے ہیں، نماز بھی کھل کے پڑھ رہے ہیں لوگ، تو ان لوگوں کو فکر لائق ہوئی کہ اگر ان کو ابھی نہیں روکا گیا تو ہو سکتا ہے کہ باہر والے دور والے لوگ آ کر ان کی بات کو مان لیں، اور جب ان کی بات مان لیں گے تو پھر ہمارے لیے باہر والے مسلمان ہو جائیں گے تو اور مسئلہ ہو جائیں گا. لہٰذا کیا کیا جائے؟ کیا یہ جائے کہ لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدنامی پھیلائی جائے، بدنام کیا جائے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے قوم مسلم کو ایک ٹائٹل دے کر بدنام کیا گیا ساری دنیا کی ورلڈ لیول پہ، اور اس کے بعد ہر جگہ اس پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. بہرحال بدنام، اور یہ بدنامی کا قصہ یہ ہے کہ اگر کسی بات کو چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو، آپ بار بار لوگوں کے سامنے سناتے جائیں گے تو ایک 4-6 بار وہ انکار کرے گا، بعد میں خود بخود لوگ اس کو ماننا شروع کر دیں، ہاں صحیح ہوں گی ایسا. تو ان لوگوں کی میٹنگ بیٹھی، آخر کیا بول کے بدنام کریں گے، کیا بول کے بدنام کریں گے؟ تو بولے ہم بولیں گے کہ یہ شاعر ہیں. تو وہیں بیٹھے جو مشہور بڑے بڑے سردار تھے، اس میں ولید بن مغیرہ نامی ایک تھا اور دیگر بھی تھے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو کلام سناتے ہیں یہ شاعری تو نہیں ہے، شاعروں کی کلام الگ رہتا ہے. تو بولے ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، معاذ اللہ ان کو دیوانہ بول دیں گے. بولے چنانچہ یہ سرکار کے ساتھ کئی بار ہوا کہ حضور جب نئے لوگوں کو اپنا پیغام پہنچاتے رہتے تو ساتھ میں آپ سے رشتے میں چچا کہلانے والا ابو لہب وہ جاتا اور لوگوں سے کہتا لوگوں اس کی باتیں مت سنو، معاذ اللہ یہ میرا بھتیجا ہے، میں اچھا پہچانتا ہوں، معاذ اللہ یہ سب ایسی ویسی باتیں اور مجنون ہے، طرح طرح کی بدسلوکی کرتا تھا. تو یہ بھی ہوگا. لیکن اس میٹنگ میں کہا کہ بھئی ان کو ہم جب یہ کہہ کر بدنام کریں گے تو لوگ سننے والے ان کی باتوں کو سن کے تو حیران ہو رہے ہیں کہ بھئی اتنی زبردست بات ہے، اور قرآن جب سرکار سناتے ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں.
تو ایسے آدمی کو ہم یہ الزام تو نہیں لگا سکتے، پھر کیا کریں گے؟ لیکن کاہن ہے بولیں گے. کاہن کیا ہوتا ہے؟ کاہن نجومی. آج بھی زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حساب کتاب ڈال کے بتاتے ہیں کہ بھئی تمہارے ستارے گردش میں ہے، تم یہ ہو وہ فلاں فلاں، یہ ستارہ اس میں ہے، اس میں ہے، اس میں. چھپی ہوئی باتوں کو بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، طوطے کا فال کھلواتے ہیں، ہاتھ پہ دیکھ کے کچھ بولتے ہیں، کبھی لگ جاتا، لگ گئی تو تیر نہیں تو تکا چلتے رہتا. تو ایسے جو لوگ اس زمانے میں رہتے تھے ان کو کاہن کہا جاتا تھا. تو کسی نے کہا کہ بھئی ان کو کاہن مشہور کر دیں گے تاکہ لوگ ان کی باتیں سننے سے دور ہو جائیں. تو کہنے لگے کہ بھئی کاہن بھی اگر کہیں گے تو اندیشہ ہے کہ جب لوگ ان کی بات سنیں گے قریب آ کر تو پھر ان سے متاثر ہو جائیں گے، کیا کریں؟ یہ بھی نہیں. یہ سب باتیں قرآن مجید میں اشارتاً آئی ہیں. وما هو بقول شاعر. لوگ کہتے ہیں یہ شاعر، آپ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے. نہ حضور کاہن ہے نہ شاعر ہیں. ہاں انک لمجنون ہے نا، قرآن میں ہے نا. وہ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ انک لمجنون، آپ مجنون ہیں بولتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. ہوتے 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 آخری میں یہ بات پہ سب لوگ طے کیے کہ ہم کیا کریں گے، نہ مجنون بول سکتے، نہ کاہن بول سکتے، نہ شاعر بول سکتے، یہ سب چیزیں ان میں نہیں ہیں. اب ایک بات کر سکتے جس سے لوگ ان کے پاس جانے سے رک جائیں، بولیں گے ساحر. بولیں گے ساحر مطلب جادوگر. ساحر جادوگر، جادو کر دیتے ہیں تاکہ لوگ قریب نہیں جائیں گے. اس طرح ان لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے نت نئے انداز اختیار کیے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمت نہیں ہارے، برابر کام کرتے رہے، لوگوں تک پیغام پہنچاتے رہے. اب رکاوٹیں تو آتی ہیں، ہر کام میں آتی ہیں. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے اونچی شان والے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں حضور نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی. کوئی بھی کام ایسے ہی نہیں ہو جاتا. جب تک محنت مشقت اس کے پیچھے ٹائم نہیں لگائیں گے آپ آسانی سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، ہم دن بدن آرام طلب ہوتے جا رہے ہیں. جتنا انسان آرام کرتا جائے گا اتنا ہی اس کی طبیعت میں سستی آتی جائے گی، اور وہ سستی اس کو اپنے مقصد سے ہٹا کر رکھے گی. یہ بات یاد رکھیے. ارے بھائی گاڑی، ارے بھائی اے سی، ارے بھائی یہ آرام آرام آرام، اور جتنا آرام لیں گے اتنے بیماری میں پھنسیں گے. اللہ بچائے. بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جن کافروں نے چاہا حضور کو بدنام کرنا چاہا، لیکن حضور اپنا کام کرتے رہے. اب یہاں پر ایک اور مزیدار واقعہ لکھا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے سرغنے ہیں مکے کے، یہ لوگ جب سب ملتے ہیں تو سب کے سب حضور کی مخالفت کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں وہ ہیں. لیکن جب رات ہوتی اور بوقت تہجد حضور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو یہ لوگوں کو صبر نہیں ہو سکتا تھا. چھپتے چھپاتے بھاگتے، جا کے اندھیرے میں چھپ کے حضور کا کلام سنتے. حضور کی زبان پاک سے قرآن کے سننے میں ان کو جو مزہ آتا تھا اس مزے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. جی ہاں، قرآن میں وہ کیفیت ہے کہ اگر کوئی سمجھدار آدمی، تھوڑا پڑھا لکھا آدمی پڑھنے لگے تو بولا کہ بھائی یہ کیا کلام ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ قرآن کا کوئی مثل، قرآن کا کوئی ڈپلیکیٹ نہیں بنا سکتے. ابھی حال ہی میں ایک بات معلوم ہوئی کہ آج کل زمانہ ترقی کرتے کرتے کمپیوٹرز کے اب چیٹ جی پی ٹی پہ آ گیا ہے. اس کے اندر آپ جو چیز ڈالیں گے ویسا بنا کے دے رہا ہوں، سب کچھ بنا کے دے رہا. لیکن ایک صاحب نے یہ کہا کہ اس کو قرآن پیش کر کے کہا گا ایسا قرآن بناؤ تو انہیں بلا کے میں نہیں بنا سکتا. بلا وہ لوگ بھی اس سے عاجز ہیں. تو اس طرح اللہ کی شان ہے، اللہ کا کلام ہے، تو وہ کلام میں
وہ کمال ہے، وہ ندرت ہے، وہ حسن ہے، وہ ترتیب ہے، وہ تنظیم ہے، وہ الفاظ کی سیٹنگ ہے، وہ مزہ ہے، وہ اثر ہے کہ جس کا ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ کیا اثر ہے؟ یہ اثر اتنا عظیم ہے کہ حضرت عمر کو جس نے بدل کے رکھ دیا وہ قرآن کا اثر ہی تو تھا۔ تو جو یہ لوگ بھی بہت سننا چاہتے تھے، اور بلکہ ان لوگوں کو ڈر تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے تھے یہ قرآن سنائیں گے، اور اگر ہمارے نوجوان بچے یا عورتیں خواتین سن لیں گی تو ان کے پڑھنے میں جادو ہے، اس کلام میں جادو ہے، کیا کلام ہے، تو وہ جادو کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس لیے سننے نہیں دیتے۔ جب حضور کا کلام پاک سنانا ہوتا تو عورتوں کو بولتے اپنی آنکھوں میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لو تاکہ قرآن نہیں سننا، قرآن سنیں گے تو اثر ہو جائے گا، قرآن سنیں گے تو اثر ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ لوگ حضور کی مخالفت کرتے ہوئے حضور کے خلاف کردار کشی سرکار کے بارے میں اٹھ پٹانگ بیان کر دینا، تو یہ بیان کرنا شروع کرے، اور جادوگر کہنا ان لوگوں کو طے کیا گیا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے آگے، جب حج کا موقع آتا ہے اور حضور لوگوں کے سامنے جا کر فرماتے ہیں لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، مانو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ پیغام تھا سرکار کا یہ، لیکن اس کے لیے کتنے مشکلوں سے، کتنے پریشانیوں سے، کتنی تکلیفوں سے، کتنے آسائش، کتنے مصائب سے حضور گزرے اور حضور کے صحابہ گزرے۔ یہ اس لیے سننا ضروری ہے تاکہ اگر موجودہ دور میں ہم تھوڑی بہت تنگی محسوس کر رہے ہیں تو اس پر بہت جلدی دین سے چھوڑ دے رہے ہیں، دور ہو جا رہے ہیں، بہت جلدی حالات سے پریشان ہو جا رہے ہیں۔ پریشان حالات سے ہونا نہیں ہے، مضبوطی کے ساتھ اپنے دین کی خدمت میں لگے رہنا ہے، حفاظت میں لگے رہنا ہے، لیکن دین کی خدمت کے لیے پہلے سیکھنا پڑے گا۔ سیکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، پہلے سیکھنا پڑے گا، سیکھیں گے تو پھر دوسروں تک پہنچا سکیں گے۔ حضور کا ارشاد ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری بات جب مجھ سے سن لو تو تم اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، چاہے ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم یہاں جو بیٹھتے ہیں، جمعہ سے پہلے ہو، جمعہ کے بعد ہو، یہ ہفتے کا درس ہو یا کوئی ہو، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات ہماری ہمارے دین کی، ہمارے آقا کی فرما برداری میں لوگوں تک پہلے پہنچے، کانوں کے ذریعے دل میں اترے، اور احساس ہو کہ اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس نعمت کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے کتنی محنتیں کی، اس نعمت کو بعد والوں تک پہنچانے کے لیے حضور نے کتنی مشقتوں کو برداشت کیا، وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ آج کی گفتگو روکتے ہوئے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔